الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ قابل صد احترام حاضرین مجلس، محترم مکرم سامعین اکرام، ہر قسم کی تعریفات اس خالق مالک کی ارض و سماوات کے لیے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ آج کے اس پرفتن دور میں جو ہم زندگی گزار رہے ہیں، اگر ہم اپنے حالات کا تجزیہ کریں تو ہمیں یہ نظر آئے گا کہ شیطان کے بہت سے ہتھ کنڈوں اور بہت سی سازشوں اور بہت سے جال جو وہ پھینکتا ہے، ان میں سے سب سے زیادہ جس چیز کا اس وقت شیطان استعمال کر رہا ہے وہ ہے ایک میٹھا زہر۔ ہر چیز کو بڑی ہی خوبصورتی کے ساتھ، ملمہ سازی کے ساتھ پیش کیا گیا ہے، اور انسان کے لیے ہر وہ چیز جو زہر ہے وہ اس کو ایک ہی دفعہ نہیں دی جا رہی، بلکہ بڑی آہستہ آہستہ اس کو اس زہر پلایا جا رہا ہے کہ جس سے بلا آخر وہ مفلوج ہو کر امت مسلمہ کا ڈھانچہ گرا دے گا۔ زہر، میٹھے زہر کا فائدہ یہی ہوتا ہے نا کہ وہ کھانے میں لذیذ ہوتا ہے لیکن اندر جا کے آپ کو وہ نقصان پہنچاتا ہے۔ اور وہ جو شاعر نے بھی، یہ بھی ہمارا ایک المیہ ہے کہ جب تک ہمیں کسی چیز کا نشہ نہیں لگتا، جب تک ہماری رسائی کسی گناہ تک نہیں ہوتی، تب تک ہم اس گناہ کو غلط کہتے ہیں۔ جب ہماری رسائی ہو جاتی ہے، جب ہمارا ہاتھ ڈل جاتا ہے، پھر ہم اس برائی کو جائز کرنے کے لیے توجیحات تلاش کرتے ہیں، پھر ہم اس کو صحیح بنانے کے لیے نرمیاں پیدا کرتے ہیں، پھر ہم حکمت کا سہارا لیتے ہیں، پھر ہم مجبوریوں کا سہارا لیتے ہیں۔ وہ شاعر نے کہا، سچ کہتے ہو زاہد زہر قاتل ہے شراب، ہم بھی یہی کہتے تھے جب تک بہار آئی نہ تھی۔ اس نے کہا کہ زاہد سے مراد یعنی نیک آدمی، اس نے کہا کہ ایک نیک آدمی جو کہتا ہے نا کہ شراب زہر قاتل ہے، وہ ٹھیک کہتا ہے۔ وہ شاعر کہتا ہے میں بھی یہی کہتا تھا جب تک میں پیتا نہیں تھا، اب پینے لگ گیا ہوں تو مجھے لگتا ہے زندگی میں بہار شراب سے ہی ہے۔ تو یہ گناہ، یہ اپنے اندر شیطان اور گناہ اپنے اندر یہ طاقت رکھتا ہے کہ انسان اس سے بچا رہے تو بچا رہے، جب انسان کو اس کی لت لگ جاتی ہے نا، جب عادت پڑ جاتی ہے، پھر انسان سمجھتا ہے اسی سے زندگی میں بہار ہے۔ آپ دیکھ لیں، یہ حرام کمانے والے یا یہ سود میں جو ہے وہ لت پت انسان
جب غریب حال ہوتے ہیں، برے حال ہوتے ہیں، بہت سے لوگ آپ کو ایسے ملیں گے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں ہم نہیں حرام کے قریب نہیں جاتے، ہم تو بس جو اللہ نے دیا حلال اس پہ گزارا کر رہے ہیں۔ پھر ایک چانس ایسا آتا ہے کہ کہیں سے کوئی آفر ایسی آتی ہے سود کی یا کسی سے حرام کی کوئی ایسی آفر آتی ہے، پھر وہ اس کو اختیار کرتے ہیں۔ جب اس کو اختیار کرتے ہیں پھر اس میں ترقی ملنے لگتی ہے، پھر سائیکل سے موٹر سائیکل، موٹر سائیکل سے گاڑی، مرلوں میں کنال اور کنالوں میں پھر آگے مربے، پھر اس کی عادت پڑ جاتی ہے۔ پھر وہ یہ نہیں سوچتے کہ نہیں نہیں ہم تھوڑے پہ گزارا کر لیں گے، پھر وہ کہتے ہیں کوئی نہیں اللہ معاف کر دے گا، مجبوری ہے، حالات ہیں، سود کے بغیر چلتا نہیں ہے، سارا معاشرہ سود پر ہے، حکومت سود پہ ہے، ادارے سود پہ ہیں، کیا کریں اس کے بغیر چلتا نہیں ہے۔ یہ ایک مثال ہے، ایسی بہت کم لوگ وہ مرد درویش ہیں جو صحابہ اکرام کے طرز عمل کو اختیار کریں کہ آسائشیں آنے کے باوجود رزق حلال کم پر کفایت کر جائیں۔ مولانا ارشاد اللہ قصری حفظہ اللہ تعالیٰ کا ایک واقعہ میرے ذہن میں آ گیا، ان کی ایک بات۔ ایسے مرد درویش بھی آج دنیا کے اندر موجود ہیں۔ یہ میرے ایک اسٹوڈنٹ نے مجھے یہ بات سنائی، ترجمہ قرآن کلاس میں پڑھاتا تھا محمدی مسجد میں، اس نے مجھ سے پڑھی۔ شیخ ارشاد اللہ قصری حفظہ اللہ تعالیٰ کا درس ہوتا تھا مغرب کی نماز کے بعد جمعہ کو محمدی مسجد میں۔ تو ایک دن شیخ کو اس نوجوان نے 24-25 سال اس کی عمر ہوگی، اس نے فون کیا اور اس نے کہا کہ شیخ آج آپ نے درس کے لیے آنا ہے تو میں آپ کو لینے کے لیے آؤں گا۔ تو شیخ نے کہا کہ ٹھیک ہے بیٹا آپ آ جانا، میں آپ کے ساتھ چلا جاؤں گا۔ تو مغرب سے کچھ دیر پہلے وہ لڑکا نوجوان موٹر سائیکل پر شیخ کے گھر کے باہر پہنچ گیا، اس نے بیل دی۔ اب شیخ کے باہر آنے سے پہلے، یعنی شیخ ابھی باہر تشریف لا رہے ہیں، تو اس سے پہلے شیخ کو لینے کے لیے ایک شخص گاڑی میں آ گیا، ایک شخص گاڑی میں آ گیا۔ اب شیخ جب باہر آئے تو دیکھیں دونوں کا اصرار ہے، گاڑی والا کہتا ہے کہ میرے ساتھ چلیے کیونکہ سہولت ہے، اور جو موٹر سائیکل پہ نوجوان ہے وہ بھی یہی کہہ رہا ہے، وہ یہ نہیں کہتا میرے ساتھ جائیں، وہ بھی یہی کہہ رہا ہے کہ شیخ آپ بزرگ ہیں، سہولت ہے، آپ گاڑی میں جائیں۔ تو چلے کوئی نہیں، میں موٹر سائیکل پہ آ گیا ہوں، میری عقیدت اپنی، آپ گاڑی پر چلے جائیں۔ مگر شیخ نے کہا کہ نہیں بیٹا، میں نے پہلے بات تم سے کی ہے، تم سائیکل پر بھی آتے تو میں تمہارے ساتھ بیٹھ کر جاتا۔ گاڑیوں کو چھوڑ کر موٹر سائیکلوں پر بیٹھنے والے مرد درویش جب تک دنیا میں موجود ہیں یہ دین قائم ہے۔ یہ ہیں وہ مرد درویش جنہوں نے دین کو تھاما ہوا ہے۔ آج اس پرفتن دور کے اندر یہ سب سے بڑا فتنہ ہے کہ آسائش کو دیکھ کر، راحت کو دیکھ کر اس کو چھوڑ دینا، اس لیے کہ وہ ناجائز ہے، اس لیے کہ وہ ہماری تباہ کے اور ہماری روحانی اثرات کے منافی ہے، ہماری روح کو کچل کر رکھ دے گی۔ آج کے اس دور میں نہیں بلکہ یہ تو ہمیشہ سے ہی بڑا مشکل کام رہا ہے، اور صحابہ اکرام کا طرز عمل بھی یہی رہا ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو یہ استقامت عطا کی تھی کہ باوجود اس کے کہ کیسر و کسرا کے تخت ان کے پاؤں تلے رون دیے گئے، مگر عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک درخت کی چھاؤں میں سوئے ہوئے ہی پائے جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے بڑا پیارا، وہ فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر 3 آدمی ایسے ہیں جنہوں نے موتیوں کو پہچانا، جنہوں نے گوہر نایاب، گوہر یگانہ کا انتخاب کیا۔ اور وہ گوہر یگانہ یعنی ایک ہے کہ سونے کی کان میں سے آپ کو سونا ہی ملے گا نا، سونے کی ہیرے کی کان ہیرے کی ہے، ہیرے ہی ملے گا، لیکن آپ کسی عام سی جگہ پہ، کسی معمولی سی جگہ سے ہیرے کو تلاش کر لیں، یہ بڑے زیرک اور دانا آدمیوں کا کام۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ جنہوں نے گوہر یگانہ کو پہچانا، وہ کہتے ہیں میری نظر میں وہ 3 آدمی ہیں، وہ 3 آدمی ہیں۔ سب سے پہلا عزیز مصر، عزیز مصر جس نے بکتے ہوئے غلاموں میں سے یوسف کو پہچان لیا، جس نے غلام آیا تو وہ غلام خریدنے تھا، منڈی تو غلاموں کی تھی، مگر ان غلاموں میں ایک گوہر نایاب، ایک گوہر یگانہ، ایک موتی اس نے پہچان لیا۔ وہ کہتے ہیں میرے نزدیک عزیز مصر بڑا دانا آدمی تھا۔ دوسرا وہ کہتے ہیں کہ میرے نزدیک حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں بڑی ہی دانا تھیں،
کہ ایک ایسا شخص جو بالکل بے حال ہے، مسافر ہے، نہ اس کا پیچھے گھر بار ہے، نہ اس کا کوئی خاندان ہے، نہ اس کا کوئی عطا نہ پتہ، نہ اس کے پاس کوئی مال جائیداد، نہ کوئی جاگیر، نہ کوئی ضامن، اور بیٹی اپنے باپ کو کہہ رہی ہے، یہ مشورہ دے رہی ہے کہ بابا اس کو آپ اپنے پاس ملازم کے طور پر رکھ لیجئے۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتخاب حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی نے کیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں یہ بڑی دانائی کا فیصلہ تھا۔ اور تیسرا فیصلہ، ایک سخت گیر آدمی کو، ایک غصیلے آدمی کو، ایک ایسے آدمی کو جو بار بار پر تلوار سے نیام سے تلوار باہر نکال لیتا ہو، ایسے شخص کو خلافت کے منصب کے لیے منتخب کر لینا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا دانائی کا فیصلہ تھا۔ وہ کہتے ہیں یہ تین انتخاب میرے نزدیک دنیا کے بہترین انتخابوں میں سے تھے جو انسانوں نے اپنی دانائی کی بنیاد کے اوپر کیے ہیں۔ تو بات یہ کر رہے تھے کہ صحابہ اکرام کا طرز عمل یہ تھا کہ انہوں نے ساری زندگی کوشش نہیں کی کہ ایک سٹیپ گناہ کی طرف یا فتنے کی طرف ایک سٹیپ آگے جائیں، بلکہ اپنے آپ کو پیچھے رکھا، اپنے آپ کو پیچھے رکھا، بچا کے رکھا، کہیں اس میں گر نہ جائیں، کہیں اس کا شکار نہ ہو جائیں، کیونکہ جب انسان اس میں مبتلا ہو جاتا ہے، وہ ہم بچپن میں اپنے نانا سے یہ ایک لطیفہ میں سنتے ہوتا تھا، شاید آپ نے بھی یہ بات سنی ہو، ہے تو بڑا ذرا عام سا دیسی سا، لیکن بات بڑی پتے کی ہے۔ تو وہ کہتے تھے کہ ایک محاورہ ہے، ایک میں آئی تے بو مکائی، بزرگ ابھی سمجھ گئے ہوں گے، نوجوان نہیں سمجھے۔ وہ کہتے تھے میں آئی تے بو مکائی۔ تو ہم نے پوچھا کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ بیٹا ایک لڑکی کی شادی ہو گئی کسی گھر میں، تو جو اس کا سسرال تھا نا وہاں سمیل بڑی تھی، بدبو ہی بدبو۔ تو وہ جب پہلے دن آئی تو اس نے کہا اتنی بدبو، تو خیر اس نے 1 دن گزارا، 2 دن گزارا، 3 دن، 4 دن گزارے نا جب، تو اس کو سمیل آنی ختم ہو گئی۔ ان کے گھر سے بدبو نہیں ختم ہوئی، اس کی حس مر گئی، اس کی وہ بو والی حس مر گئی، اس کو وہ بدبو آنا ختم ہو گئی۔ تو پھر اس نے کہنا شروع کر دیا میں آئی تے بو مکائی، میں آئی تے بو مکائی، یعنی میں اس گھر میں آئی تو اس گھر سے بو ختم ہو گئی، میں اس گھر میں آئی تو اس گھر سے بو۔ ہمارا حال بھی یہی ہے، ہم کہتے ہیں میں آئی تے بو مکائی، ہم گند میں رہ رہے ہیں، سکون سے رہ رہے ہیں۔ ہم گند کیونکہ ہم گند کے عادی ہو گئے، ہم حرام کے عادی ہو گئے ہیں، ہم بدعات کے عادی ہو گئے ہیں، ہم قطع تعلقی کے عادی ہو گئے ہیں۔ ہماری نمازیں ہیں، ہماری نمازیں قبول نہیں ہو رہی ہیں، لیکن ہمیں کوئی بے سکونی نہیں ہے، ہمیں روحانی سکون نہیں ہے، لیکن ہم بے فکر ہیں۔ دراصل ہمارا حال یہ ہے کہ ہم گند میں رہنے کے عادی ہو گئے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے گند ختم کر دیا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے برائی ختم کر دی۔ نہیں، انبیاء کرام کا سلسلہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہو گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہو گیا۔ ایک کافر نے ایک عالم دین سے یہ سوال کیا کہ آپ کہتے ہیں نبوت رحمت ہے، نبوت رحمت ہے، نبی آتا ہے تو نصیحت کرتا ہے، برائی سے روکتا ہے، اچھائی پر لگاتا ہے، تو آپ خود مانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلسلہ نبوت ختم ہو گئی، تو گویا یہ تو انسانیت پر ظلم ہو گیا۔ بھئی نبوت رحمت جو ہے، نبی آتے تھے اصلاح کرتے تھے، نبی آتے تھے خیر خواہی کرتے تھے، نبی آتے تھے امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتے تھے، تو نبیوں کا سلسلہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا، تو یہ تو پھر انسانیت پر ظلم ہوا، اس کا کیا جواب دے؟ تو اس عالم دین نے بڑے پیارے انداز میں سمجھایا، اس نے کہا ہمارے نبی صرف خاتم النبیین نہیں ہیں بلکہ رحمت للعالمین بھی ہیں۔ اس نے کہا میں سمجھا نہیں، اس نے کہا دیکھو ہمارے نبی خاتم النبیین ہیں، ساتھ رحمت للعالمین ہیں، نبی اپنی امت پر یہ رحمت کر گئے کہ وہ کام جو پہلے نبی کرتے تھے اور اس کا اجر نبیوں کو ملتا تھا، نبی اپنی امت پر سونپ گئے، اس کا اجر امتیوں کے لیے چھوڑ گئے۔ یہ کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کے ذمہ لگا دیا، دینداروں کے ذمہ لگا دیا۔ یہ کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ ہم نبیوں کی وراثت نہیں ہوتی، ہماری وراثت علم ہے،
علم ہماری وراثت ہے. علماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء کے وارث علماء ہیں، علم والے ہیں. یہ سلسلہ نبوت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوا، مگر کام نبوت کی جو مشن تھا وہ ختم نہیں ہوا. وہ مشن جو ہے وہ اللہ رب العزت نے علماء کو سونپ دیا، علماء کی ذمہ داری لگا دی. لوگوں کو برائی سے روکو، لوگوں کو اچھائی کا بتاؤ، لوگوں کو خیر خواہی کا بتاؤ. اور ایک بات ذہن نشین رکھیے، جو پیچھے میں نے مثالیں دی ہیں، یہ آج کے اس پرفتن دور کے اندر ہم دیکھتے ہیں جہاں برائیاں ہیں. کوئی شراب میں لت پت نظر آ رہا ہے، کوئی ہمیں نشے کا عادی نظر آ رہا ہے، عورتیں بے پردہ نظر آ رہی ہیں، ہمیں زنا عام نظر آ رہا ہے. یہ موبائل کا فتنہ ہم اپنے بچوں کو بہلانے کے لیے، پہلے کیا ہوتا تھا، بچے مٹی کے اندر، اب کیسا ہمارا ذہن بدل گیا. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں لیکن ہمارے معاشرتی طرز عمل کو انہوں نے برباد کر کے رکھ دی. پہلے بچے مٹی میں کھیلتے تھے، بچے باہر کھیلتے تھے، گراؤنڈ میں کھیلتے تھے، گلیوں میں کھیلتے تھے. ہم خود وہ ریت کے گھر بناتے رہے. اب کیا ہے، اب بچہ ذرا سا کوئی ڈسٹرب کرتا ہے، ماں اس کو کہتے ہیں یہ اسپائڈر مین دیکھو، ماں اس کہتی ہے یہ سپر مین دیکھو، ماں اس کہتی ہے یہ دیکھو یہ موٹو پتلو دیکھو، یہ فلاں کارٹون دیکھو، یہ تم فلاں بیٹ مین دیکھو. اس کو موبائل تھما دے. مٹی میں کھیلنے والا بچہ، جانتے ہیں مٹی کے اندر کیا خاصیت ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر کتا کسی برتن میں منہ ڈال دے تو 7 مرتبہ اس کو دھونے کا ذکر ہے، اور آخری مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کو مٹی کے ساتھ دھو. مٹی کے ساتھ دھو. مٹی کے ساتھ دھونے سے کتے کے لعاب کے جراثیم بھی ختم ہو جاتے ہیں. اللہ نے پاک مٹی کے اندر یہ خاصیت رکھی ہے. ہم اپنے بچوں کو مٹی سے دور کر رہے ہیں، مٹی میں کھیلنے سے ان کو روک رہے ہیں. ہم سمجھتے ہیں مٹی میں کھیلنے والا بچہ بدتمیز ہو جاتا ہے، ہم سمجھتے ہیں مٹی میں کھیلنا ہماری تہذیب نہیں ہے. اللہ کی قسم یہ مغربی تہذیب ہے. بچوں کے ہاتھوں میں موبائل تھما کر ان کو دین سے بھی دور کر دینا، ان کا وقت بھی ضائع کر دینا، اور ان کو کارٹونوں کے اوپر لگا دینا. کھیلنے والے بچے کے اندر قوت مدافعت زیادہ ہوتی ہے، موبائل والا بچہ بیمار جلدی ہو جاتا ہے. میرے پروفیسر تھے، میں انگلش پڑھتا تھا، پروفیسر آفتاب سے بڑی مشہور شخصیت ہیں، بی اے کی انگلش ان سے میں نے پڑھی. تو انہوں نے ایک دفعہ ایک بڑی، اس وقت ایک الرجی پھیلی تھی، ایک وائرس، خارش، ہر بندے کو خارش ہو رہی تھی، ہر بندے کو خارش. تو وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے تو پروفیسر صاحب نے ایک بڑی پیاری بات کی. انہوں نے کہا دیکھو میری ایک بات یاد رکھنا، گندے نالے کے کنارے کھیلنے والے بچے سب سے کم بیمار ہوتے ہیں. تجربہ، گندے نالے کے کنارے پر کھیلنے والا بچہ سب سے کم بیمار ہوتا ہے. اللہ نے یہ نظام بنایا، اس کے اندر قوت مدافعت اتنی زیادہ پیدا ہو جاتی. تو ہم نے اپنے آپ کو مہذب کرتے کرتے، تہذیب سیکھتے سیکھتے، ڈسپلن سیکھتے سیکھتے اپنے آپ کو لاغر بنا لیا ہے، اپنے آپ کو کمزور کر لیا ہے ہم لوگوں نے. ہمارا دین ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ سادگی اور درویشی کو، اور وہ طریقے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنائے ہوئے تھے وہ طریقے نہ چھوڑو. مٹی کی ہانڈیاں اور مٹی کے برتنوں میں کھانا آج بھی سائنس سرچ کر کے بتاتی ہے کہ تمہارے لیے باعث شفا ہے. تو بات میں یہ کر رہا تھا کہ جہاں اس پرفتن دور کے اندر یہ ایک بہت بڑا فتنہ، گناہوں کا فتنہ جہاں پھیلا ہوا ہے نا، وہاں ایک بہت بڑی آزمائش دینی طبقے کے لیے، کیونکہ ہمارے ہاں مسلمانوں کے اندر ایک یہ بات لازم ہے کہ ہم چاہے جس طرح بھی ہیں لیکن ہر شخص اپنے آپ کو کچھ نہ کچھ دین سے وابستہ رکھنا چاہتا ہے، کچھ نہ کچھ دین سے. اگر ہم اس کو کیٹیگرائز کریں، اس کو ہم اگر تقسیم کرنا چاہیں تو میرا خیال ہے ایک طبقہ وہ ہے جو اعلیٰ مذہبی طبقہ ہے، دینی طبقہ، اعلیٰ دینی، جو مدارس سے وابستہ لوگ ہیں، جن کا کام ہی دین ہے، پڑھنا ہے، پڑھانا ہے، علم پھیلانا ہے. اس طبقے کے لیے ایک بہت زبردست افہیم، اس طبقے کے لیے ایک بہت زبردست افہیم تیار کی ہے شیطان نے، جس کو اقبال نے افہیم کہا، میں نے نہیں کہا. اقبال کہتا ہے افہیم ہے یہ اس طبقے کے لیے. اس طبقے کو کس طرح مفلوج کیا؟ مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے، پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے. میں کھٹکتا ہوں دل یزداں میں کانٹے کی طرح، تو فقط اللہ اللہ اللہ.
वाइज़ कौम की वो पुख्ता ख्याली न रही, बल्कि तबई न रही, शोला मकाली न रही, रह गई रस्म अज़ां रूहे बिलाली न रही, फलसफा रह गया तलकीने गजाली न रही, मस्जिद मरसिया खवा है कि नमाजी न रहे, यानी वो साहिब औसाफो हिजाजी न रहे। क्या कहता है इकबाल कहता है कि ये जो हमारा मजहबी दीनी तबका जिसका काम दीन के साथ वाबस्ता पढ़ना पढ़ाना है, उसको शैतान ने कहा कि तुमने सिर्फ अल्लाहु अल्लाहु करना है। तुम्हारे पड़ोस में भी कोई शराब खाना खुले, तुम्हें परवाह नहीं होनी चाहिए। तुम्हारे सामने कोई जिना करता फिरे, तुम्हें कोई परवाह नहीं। तुम्हें क्या है, तुमने कुरान पढ़ना, कुरान पढ़ना, कुरान। मैं खटकता हूं दिले यज़दा में कांटे की तरह, तो फकत अल्लाहु अल्लाह। ये शेर है ना, इसका बैकग्राउंड में आपको थोड़ा बता दूं। ये पूरी नज़म है, ये पूरी नज़म है। मैं खटकता हूं दिले यज़दा में कांटे की तरह। यज़दा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जात को कहा गया। ये पता है कौन कहता है? ये शैतान हजरत जिब्राइल से कहता है। ये मैं जरा पस मंजर बयान कर दूं, शेर तो आपने बहुत सुना होगा। ये शैतान किससे कह रहा है? ये मुकालमा इकबाल ने लिखा, शैतान और हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के दरमियान मुकालमा हुआ। ये उस मुकालमे का आखिरी शेर है। शैतान कहता है हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से, मैं खटकता हूं दिले यज़दा में कांटे की तरह। मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वो दुनिया, वो कायनात जो उसने इंसान के लिए बनाई, मैं उसको तबाह बर्बाद कर रहा हूं। मैं इंसानों की जिंदगियां उजाड़ के रख दी है मैंने। मैं खटकता हूं दिले यज़दा में कांटे की तरह। ए जिब्राइल, तू क्या कर रहा है? फकत अल्लाहु अल्लाहु अल्लाहु। तू मुझे रोक सकता है? मेरी बुराई को, मेरे फितनों को, मेरी साजिशों को तेरा क्या काम है? तेरा मेरे से मुकाबला नहीं बनता। तू मेरे रास्ते की दीवार नहीं बनता। तू तो बस अल्लाहु 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 है। ये इकबाल ने सेंस दी है कि ऐ मुसलमानों, तुम्हारा काम नबियों वाला काम था, फरिश्तों वाला काम नहीं। सिर्फ अल्लाहु अल्लाहु नहीं, जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम पढ़ रहा है, उसने बुराई को रोकना भी है, उसने नेकी का हुक्म भी देना है। दूसरा तबका हमारे यहां वो है जो लिबरल भी है और दीनी भी है। लिबरल भी है और दीनी भी है। जब शादी आती है तो नाच गाना भी करना है। जब शादी आती है तो सब कुछ रस्म हिना भी करना है, ढोल भी बजने हैं, बैंड बाजे वाले भी आने हैं। हां, जब मस्जिद के लिए चंदा इकट्ठा करना है, उसमें भी हिस्सा डालना है, नमाज भी पढ़नी है, ईद भी पढ़नी है, जुमा भी पढ़ना है। एक ये तबका है। और फिर एक इससे निचला तबका है, वो जो आखिरी, जो बेचारे जुहला का तबका है, जुहला का तबका, जिनके पास ना नमाज है, ना उनके पास रोजा है। कुछ बेचारों को उनके मुआशरे ने मजबूर कर रखा है। उनको मुआशी परेशानी इतनी है कि उन्हें नारे हक क्या बुलंद होगा जब पेट में ही ना हो कुछ, तो उन बेचारों को अपनी फिक्र पड़ी हुई है। लेकिन वो भी दीन के साथ किसी ना किसी तरह वाबस्ता है। वो भी दीन के साथ किस तरह, वो साल बाद एक उर्स पे चले जाते हैं, समझते हैं हमारे सारे साल के काम पूरे हो गए। वो साल बाद झंडियां लगा लेते हैं, वो समझते हैं हमारे सारे काम पूरे हो गए। मैं बहुत सालों से ये रोना पीट रहा हूं, बहुत सालों से, शायद आप जो मुझे रेगुलर सुनते हैं वो ये जानते होंगे। मैं बहुत सालों से ये कह रहा हूं कि बिदअत जो होती है ना, बिदअत, ये दो काम, दो बुराइयां, दो गलतियां, दो खामियां इसके अंदर होती हैं। दो खामियां बिदअत के अंदर होती। एक खामी तो मारूफ है कि ये बिदअत, ये एक अच्छा काम होता है, नेक काम होता है। और बिदअत कितना सख्त गुनाह है, कितनी सख्ती है इसके बारे में कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हर जुमा में सुनते हैं कि हर बिदअत गुमराही है और हर गुमराही इंसान को जहन्नुम तक पहुंचा देती है। अच्छा, बिदअत नंबर एक, ये आप इस पे गौर करके देख लीजिएगा। नंबर एक, बिदअत, ये दीन में इजाफा तो होता ही है ना। दीन में एक नया काम होता है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबत नहीं होता। ये मैं कई दफा बयान कर चुका। ये एक नेक काम होता है। इसके साथ साथ ये एक ऐसा काम होता है जो इंसानों के मिजाज और तबा को अच्छा लगता है, तबीयत के मिजाज के मुताबिक होता है। मसलन कूंडे का खत्म हो तो खीर मिलती है, मजा आता है ना खा के। सबीले लगे तो शरबत पीने का मजा आता है ना। हलीम बिके तो हलीम खाने का कितना मजा आता है। बिरयानी और ये सारी चीजें, मजा है ना इसमें। कुरान खानी हो तो कुरान खानी तो अपनी जगह, लेकिन बाद में फलों को इकट्ठा करके उस पर पढ़कर फल भी तो मिलते हैं ना, मजा आता है ना इसमें।
یہ بدعت صرف نیک کام نہیں ہوتا، یہ بدعت ساتھ مزہ بھی ہوتا ہے، انٹرٹینمنٹ اپنی طبع کے مطابق، اس میں مفادات شامل ہوتے ہیں۔ تو جو انسان کی طبع اور مزاج ترقی کرتا چلا جاتا ہے، ویسے ویسے بدعت بھی ترقی کرتی چلی جاتی، ویسے ویسے بدعت بھی ترقی کرتی چلی جاتی۔ میں نے کئی سال پہلے سے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ مسئلہ ایک طرف رکھو کہ 12 ربیع الاول کو منانا، عید میلاد النبی کو منانا یا نہ منانا، یہ ایک اختلافی مسئلہ سمجھ کے چلو، ہے نہیں، بنتا نہیں یہ اختلافی مسئلہ تو وہ ہوتا ہے کہ جس میں دو آراء ہوں اور دونوں کے پاس کوئی نہ کوئی دلیل ہو، سمجھنے میں کوئی بات اس کو ایسے سمجھ آئی اور اس کو ایسے سمجھ آئی، وہ اختلافی مسئلہ بنتا ہے۔ لیکن چلو ہم کہتے ہیں اس کو اختلافی مسئلہ ہی سمجھ کے ایک طرف رکھ دو کہ 12 ربیع الاول عید میلاد النبی کا جو نام دیا گیا، یہ منانا یا نہ منانا، یہ ایک طرف رکھ دو۔ میں آپ کو یہ بات کہتا رہا کہ وہ وقت آ گیا اور آئے گا کہ جب اس انٹرٹینمنٹ کو، بدعت جو انٹرٹینمنٹ ہوتی ہے، اس میں اس انٹرٹینمنٹ کو علماء روکنا چاہیں گے مگر یہ رکے گی نہیں۔ آج میں اپنی موبائل میں علماء بریلوی اور بلکہ بریلویوں میں بھی وہ طبقہ جو ہم سبز پگڑی والے جس کو ہم کہتے ہیں قادری، الیاس قادری گروپ جو ہے، میں اس کے کلپ آج سن کے آیا ہوں، حیران ہو گیا۔ وہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہے ہیں عید میلاد النبی مناؤ لیکن اس طریقے سے نہ مناؤ جس طریقے سے منا رہے ہو۔ ہم بھی تو یہ کہتے تھے یہ بدعت ہے، یہ رکے گی نہیں۔ آج تم نے صرف لائٹیں لگائی ہیں، کل کو اس پر ڈانس بھی ہوں گے، کل کو اس پر گل و غبارہ بھی ہوگا، کل کو اس پر بے پردہ خواتین نکلیں گی۔ کیوں؟ انٹرٹینمنٹ بڑھتی جائے گی، لطف بڑھتا جائے گا، دین ایک طرف رہ جائے گا۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں، آج روک کے دکھائیں نا باپ، وہ علماء، ان کے طبقے کے علماء روک کر دکھائیں، جائیں بازاروں میں، گلیاں سجتی ہیں۔ کیوں سجتی ہیں؟ مزہ آتا ہے۔ پھر ایک ناظم آتا ہے، وہ آ کر کہتا ہے چلو سروے کرواؤ، وہ ساری گلیوں کا سروے کرتا ہے۔ مدن پورے میں جا کر پوچھ لیں، پہلے ہمارا، میں گارمنٹس کا کام کرتا تھا، مدن پورے گلی نمبر 6 میں میرا وہاں سٹیچنگ یونٹ تھا، تو وہاں مجھے اس لیے یہ سارا پتا ہے، وہاں گلیاں سجتی ہیں، 10-11 گلیاں سجتی ہیں۔ پھر جو ان کا ناظم یا MNA یا MP ہوتا ہے وہ آتا ہے، 4 بندے اس کے ساتھ، وہ وزٹ کرتا ہے، ساری گلیوں کا وزٹ کرتا ہے۔ وزٹ کرنے کے بعد ایک سٹیج لگتا ہے اور وہ 1 لاکھ روپیہ انعام اس کو دیتا ہے جس کی گلی سب سے زیادہ سجی ہوئی ہوتی ہے۔ یہ دین ہے؟ بتائیں۔ اور وہاں جا کر آپ دیکھیں، وہاں میں اہل حدیث، آپ، ہم لوگ جو اس کو غلط کہتے ہیں، مانے نہ مانے، گاڑی میں بچوں کو بٹھا کے لائٹیں دکھانے ضرور لے کے جاتے ہیں نا۔ انٹرٹینمنٹ ہے۔ دین میں جب مزہ آنے لگے بھائی اور کیا چاہیے؟ دین میں مزہ آنے لگے اور کیا چاہیے؟ دین کا دین، ثواب کا ثواب، مزے کا مزہ، انٹرٹینمنٹ کی انٹرٹینمنٹ۔ تو یہ ہمارا دین ہے۔ پھر اس میں اضافہ ہوا، نعتیں لگنے لگیں گانوں کی طرز پر، پھر ان نعتوں کے اوپر ڈانس ہونے لگے، پھر بے پردہ خواتین باہر نکلنے لگیں، پھر اس کے اوپر گل و غبارہ ہونے لگ گیا، چوکوں میں رش لگنا شروع ہو گیا، پھر سج دھج کے باہر نکل آئے۔ اب آگے نہ جانے کیا کچھ ہوتا چلا جائے گا، حتیٰ کہ وہ جو کہتے تھے کہ منانا چاہیے وہ بھی اب کہنے لگ گئے مناؤ لیکن ایسے نہ مناؤ، مناؤ لیکن ایسے نہ مناؤ۔ بھائی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ اکرام نے جو محبت کر چھوڑی ہے، تم اس کی خاک بھی نہیں ہو، تم اس کی خاک بھی نہیں ہو، تم اس کا ذرہ بھی نہیں ہو، تم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، تم اس کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش پر سجانا، سجاوٹیں کرنا یہ دین ہوتا، مسجدوں کو سجانا دین ہوتا، کمکمے لگانا دین ہوتا، دیے جلانا دین ہوتا، تو اللہ کی قسم اللہ آسمانوں سے فرشتوں کو بھیج دیتا کہ جاؤ مدینے کو سجا دو کہ میرے نبی کے میلاد کا دن ہے۔ اللہ کے لیے کیا مشکل؟ وہ جو سدرۃ المنتہا کو سجا سکتا ہے اپنے نبی کی آمد پر، اس کے لیے مدینہ سجانا کیا تھا؟ اللہ رب العزت ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنا سکھاتے ہیں، اتباع کرنا سکھاتے ہیں، اطاعت کرنا سکھاتے ہیں،
اور اطاعت اور اتباع میں لطف نہیں ہوتا، انٹرٹینمنٹ نہیں ہوتی، قربانیاں ہوتی ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو صحابی بھی آ کر کہتا تھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ سے محبت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یہ نہیں کہا او تجھے مجھ سے محبت ہے چل ٹھیک ہے اب جو مرضی کرتا پھر جیسے مرضی دمالے ڈال جو نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے محبت ہے۔ ایک صحابی نے آ کر کہا آپ سے محبت ہے، کہا مجھ سے محبت ہے، کہاں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر درویشی کے لیے تیار ہو جا، پھر درویشی کے لیے تیار ہو جا۔ جس نے نبیوں سے محبت کی ہے درویشی اس کی طرف بھاگ کر آئی۔ ایک آئے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں، آپ سے محبت کرتا ہوں، جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئینی بکثرت السجود، اگر جنت میں میرا ساتھ چاہتا ہے پھر آج کے بعد فرض ایک طرف، فرضوں سے آگے چل، تہجد پڑھ، اوابین پڑھ، اشراق پڑھ، چاشت پڑھ، نفل پڑھ، اگر میرا ساتھ چاہتا ہے نفلی عبادت کرنی پڑے گی پھر میرے ساتھ تو جنت میں پہنچ سکے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو عمل سکھایا، عمل کرو، کر کے دکھاؤ، محنت کرو، اللہ کو راضی کرو، اللہ رب العزت کے دین کے لیے کام کرو۔ یہ ساری زندگی پڑھ لیں آپ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی پڑھ لیں، صحابہ کرام کی ساری زندگی پڑھ لیں، آپ بتائیں کہیں پر ان کی زندگی کے اندر آپ کو انٹرٹینمنٹ نام کی، دین میں انٹرٹینمنٹ نام کی کوئی چیز نظر آتی؟ اللہ کی قسم ان کا تو حال یہ تھا، ان کا تو حال یہ تھا کہ یہ ابو جہل جیسے، ابو سفیان جیسے اور امیہ جیسے، امیہ بن خلف جیسے، تاریخ میں جنہوں نے تھوڑی بہت تفسیر پڑھی ہے وہ جانتے ہوں گے، یہ راتوں کو اٹھتے تھے، راتوں کو اٹھتے تھے۔ ایک دن ابو جہل نکلا، ادھر سے ابو لہب نکلا، ادھر سے امیہ بن خلف نکلا، تینوں نکلے، کیا کرنے نکلے؟ چلو اٹھو، اور کان لگا کر صحابہ کے گھروں میں قرآن سننے کے لیے نکلے ہیں۔ راتوں کو صحابہ کے گھروں میں کان لگا کر قرآن سن رہے تھے۔ اچھا چھپ کے نکلے تھے نا، ایمان جو نہیں لاتے تھے، چھپ کر نکلے تھے، تو جب واپس جا رہے ہیں تو چھپتے چھپاتے ایک چوک کے اندر تینوں ایک دوسرے سے آمنا سامنا ہو گیا۔ اب تینوں ہی ایک دوسرے کو دیکھ کے حیران، وہ اس سے پوچھا تو کدھر، وہ اس سے پوچھا تو کدھر، اور وہ اس سے پوچھا تو کدھر، تو پھر وہ اس کو ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ اچھا چلو اب آج تو ہم نے سن لیا ہے نا، اب آئندہ سے اب نہ نکلنا دوبارہ سننے کے لیے۔ وہ قوم کو پتہ لگ گیا تو قوم نے کیا کہنا ہے، صبح کو قرآن کی مخالفت کرتے ہیں، راتوں کو چھپ چھپ کے سنتے ہیں، راتوں کو چھپ چھپ کے سنتے ہیں، لیکن رہا نہ گیا، مفسرین نے لکھا رہا نہ گیا، پھر بھی اگلے دن رات کو سارے یہ تینوں نکلے اور صحابہ اکرام کا چھپ کر قرآن سنا، اور اس کے بعد پھر پکڑے گئے ایک دوسرے کے سامنے اور پھر یہ عہد کیا۔ اور اس نے پوچھنے والے نے پوچھا ابو جہل سے کہ راتوں کو چھپ چھپ کر قرآن سنتا ہے، ایمان کیوں نہیں لاتا؟ اس نے کہا نہیں، یہ خاندانی رقابت ہے، بنو ہاشم سے ہمارا ہمیشہ ٹاکرا رہا ہے، یہ خاندانی رقابت ہے، اگر یہ مان لیں کہ نبی ان میں آ گیا ہے وہ ہم سے بہت اوپر چلے جائیں گے، آج کے بعد یہ بھی نہیں سننا نہیں ہے، ایمان نہیں لے کر آنا ہے۔ یہ عمل تھا صحابہ اکرام کا، راتوں کو اٹھ کر قرآن پڑھنے والے، جن کا قرآن کافر سننے کے لیے آئے وہ عمل کر کے دکھانے والے تھے۔ وہ جو اقبال نے بھی کہا تم گفتار سراپا، وہ سراپا کردار، تم بھائیوں کے تم اخوت سے گریزاں وہ اخوت پہ نثار، تم بھائیوں کے گریبان چاک کرنے والے اور وہ بھائیوں کے لیے جانیں قربان کر دینے والے ہیں۔ سو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے ساتھ صحابہ نے محبت کر کے دکھائی، جانتے کیسے؟ یہ فجر، یہ ظہر کی 4 سنتیں حدیث پڑھ کے دیکھیے گا، ظہر کی 4 سنتیں جو ظہر سے پہلے ہیں، یہ جو ٹوٹل 12 بنتی ہیں اور جن کے بارے میں یہ بشارت ہے کہ وہ پڑھنے والے کے لیے اللہ رب العزت جنت میں گھر بنا دیتے ہیں۔ یہ ظہر سے پہلے کی 4 سنتوں کے بارے میں راوی کہتا ہے میں نے اللہ کے نبی صحابی کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ 4 سنتیں پڑھتے دیکھا، جب سے پڑھتے دیکھا میں نے ساری زندگی کبھی نہیں چھوڑی۔ وہ آگے تابعی کو بیان کرتے ہیں، تابعی کہتا ہے میں نے جب سے صحابی سے سنا میں نے نہیں چھوڑی۔ وہ اگلے راوی کو بیان کرتے ہیں، اگلا راوی کہتا ہے میں نے جب سے سنا میں نے نہیں چھوڑی، حتیٰ کہ آخر حدیث تحریری درج ہونے تک جتنے راوی آتے ہیں سارے راوی کہتے ہیں ہم نے جب سے سنا ہے ہم نے یہ عمل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پھر زندگی میں چھوڑا نہیں ہے، پھر زندگی میں یہ عمل چھوڑا نہیں ہے۔ ہم نے
सहूलत देनी हो तो हम कहते हैं सुन्नत है, हमने सहूलत पैदा करनी हो तो हम कहते हैं ठीक है, फिक्री एतबार से एक सहूलत है, लेकिन मैं बात अमल की कर रहा हूं, बात मोहब्बत की कर रहा हूं, जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने की है। तो भाई ये इजहार मोहब्बत जो मैंने पिछला भी जुमा पढ़ाया, इजहार मोहब्बत के ये तरीके, कुमकुमे लगाना और ये सजावटें करना और ये सब कुछ करना, ये आपकी मान लें इस बात को, हम आपकी मोहब्बत पे शक नहीं करते, आपको यकीनन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है, हमसे ज्यादा आपको मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत होगी, लेकिन ये सारा कुछ इंटरटेनमेंट, ये शैतान ने आपके नफ्स को खुश करने के लिए मुलम्मा साजी की हुई है, ये आपके दिल की तमन्नाएं हैं, ये आपके दिल की ख्वाहिशात हैं, जिनकी तकमील के लिए इस दीन के नाम के ऊपर ये इंटरटेनमेंट हो गई है। और ये बात नशीन रखें, बाद लोग ये बात कहते हैं, जिस तरह कि हम बिदअत की जब तारीफ समझाने के लिए हम ये कहते हैं कि असबाब का होना जरूरी है, तो कोई ये भी कह सकता है कि जी उस दौर में ये लाइटें थी नहीं, उस दौर में ये कुमकुमे थे नहीं, उस दौर में ये सब कुछ था ही नहीं, उस दौर में ये चाइना की लाइटें नहीं बनती थी, तो सहाबा इकराम कैसे ये कुमकुमे लगाते और कैसे ये सजाते। तो बात कुमकुमों की नहीं है, बात कुमकुमे लगाने की या सजावटें करने की नहीं है, बात यह है कि सहाबा इकराम के दौर में या मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में 12 रबीउल अव्वल का दिन आया, 12 रबीउल अव्वल का दिन आया, मनाने का मसला है, क्या उन्होंने किसी भी तरीके से मनाया, किसी भी कुमकुमे ना लगाए हो, चलो कोई 2 नफल ही इजाफी पड़े हो, कोई 2 नफल ही इजाफी पड़े हो, इसलिए कि आज मिलादुन नबी है लिहाजा चलो आज 2 नफल पढ़ो मिलादुन नबी, या किसी दिए तो थे ना उस वक्त, या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर दफ बजाकर ताला अल बद्रु अलैना के नगमे और गीत तो बच्चों ने गाए हैं ना, ईद के मौका के ऊपर ये नगमे तो गाए हैं। कोई ऐसा मनाने का अमल सहाबा इकराम ने किया हो तो चलो तुम आज के असबाब के मुताबिक जैसे मर्जी मनाते फिरो, लेकिन जब मनाने का कोई तसव्वुर सहाबा की जिंदगी में नहीं है, मनाने का कोई तसव्वुर तारीख में नहीं है, और बुजुर्ग जानते हैं इसको 12 वफात के नाम से जो है वो पहचाना जाता था, आज भी जिसके दलाइल मौजूद हैं, और इसमें भी इख्तिलाफ है कि ये 8 है पैदाइश, 9 है पैदाइश या 12 है पैदाइश, और अक्सर राजे कौल 9 को करार देते हैं, 12 की पैदाइश में भी सख्त इख्तिलाफ पाया जाता है। इसके बावजूद हमने उसके ऊपर जो है वो मुसिर करके एक इंटरटेनमेंट जो है वो अपनी जिंदगियों के अंदर दाखिल कर ली। इसको रोक लें, आज नहीं रुकते, ये बढ़ता चला जाएगा, ये काम बढ़ता चला जाएगा। ये बिदतें रुका नहीं करती, ये बिदतें मिजाजों के साथ इंसानों को गुनाहों के अंदर बढ़ाती चली जाती हैं, और शैतान को फायदा ये होता है कि ये नशा लग जाता है, इंसान इससे फिर तौबा भी नहीं कर पाता है। नेकी समझ के कर रहा होता है, सवाब समझ के कर रहा होता है, रोकने वाले को कहता है तू गुस्ताख है, तुझे मोहब्बत नहीं है, तुझे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उल्फत नहीं है। रोकने वाला बेचारा वैसे ही गुनाहगार सा हो जाता है, और करने वाला वो आशिक़ रसूल हो जाता है। शैतान कहता है चलो ठीक है, अब ये लगा रहेगा, तौबा भी नहीं करेगा। इसलिए इन पहलुओं के ऊपर गौर करें, और मोहब्बत के साथ हम अपने भाइयों को समझाते हैं, मोहब्बत के साथ और प्यार के साथ, कोई जोर जबरदस्ती तो है नहीं, हम प्यार के साथ ही समझा सकते हैं, मोहब्बत के साथ ही समझाते हैं कि ये दीन वो नहीं है जो मेरे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया, ये दीन वो नहीं है जो सहाबा ने अमल करके दिखाया। दीन उसी चीज़ का नाम है जो सहाबा दरवेश लोग जिंदगियां गुजार गए। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है, अल्लाह मुझे और आपको जो कहा और जो सुना समझने की और अमल करने की तौफीक अता फरमाए।